اپیل کرتا ہوں کتوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. وہ دیکھیں وہ پڑی ہوئی. السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بےانتہا رحمت، بےانتہا کرم اور بےانتہا فضل کے ساتھ ایک نئی خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی، فجر کے بعد کا ٹائم ہے. سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہے. اس طرف سورج کی لالی آنا شروع ہو گئی ہے. ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے نا. اس ٹھنڈ کی وجہ سے اوپر آنے کی ہمت نہیں ہوتی. نیچے ہیٹر وغیرہ چلا دیتے ہیں. نماز وغیرہ سے آئے تو فٹافٹ ہیٹر کے آگے بیٹھ کے بستر میں گھس جاتے ہیں. کورا پڑتا ہے آج کل. کوئی اسٹیل کا برتن ہوتا نا، اس میں پانی بھی جمع ہوا ہوتا. یہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یقین مانے موبائل اور میرا ہاتھ ٹھنڈا برف ہوا ہے. لیکن مسجد میں جو بوڑھے افراد ہیں نا، یقین مانے اللہ پاک کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا نا. وہ اتنے بوڑھے افراد اس سردی میں، خیر ابھی تو یہ سوکھی سردی ہے، بارش کے دن ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے، وہ پھر بھی مسجد پہنچتے ہیں. جوانوں یا ہماری عمر کے درمیانی عمر والوں کو تو خیر ایک کہا جا سکتا ہے کہ یار ان کی عمر ہے، لیکن بیچ میں اتنے کمزور اور بوڑھے افراد ہیں. اللہ پاک کی توفیق سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، وہ پہنچتے ہیں مسجد میں. سردی کافی زیادہ ہے جی. سونیا کو میں نے کہا تھا آجا اوپر چلتے ہیں ذرا، تو یہ دیکھیں میں بھی پورا پیک ہو کے آیا ہوں، بوٹ وغیرہ لگا کے صحیح طرح. میں نے بولا آج صبح سویرے سے شروع کرتے ہیں چھت پہ جا کے. اچھا جی، سونیا میری روٹین سے چلتی نہیں ہے نا. یقین مانے اگر سونیا میری روٹین سے چلے نا تو سویرے سویرے سارے کام ختم ہو جائیں. یہ اور بچے اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر میں زیادہ وہ کرتا نہیں ہوں، جو ہے نا اپنی زیادہ دبدبا نہیں ظاہر کرتا. بولتا ہوں چلو ٹھیک ہے، پوری فیملی جس طرح، ووٹ زیادہ جس طرف ہیں پھر میں بھی اسی طرف چلا جاتا ہوں. اچھا، ہمارے گھر کا جو ہے نا سب سے گرم کمرہ جو ہوتا ہے گرمیوں سردیوں میں، وہ یہ ہے. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پہ کافی دیر تک دھوپ لگتی ہے. صبح سویرے ہی اس کی دیوار جو ہے، یہ کھڑکی والی دیوار سامنے والی، اس پہ دھوپ آ جاتی ہے، تو پھر یہ پورا دن جو ہے نا یہ کمرہ سب سے گرم رہتا ہے، اور رات کو بھی کافی دیر تک. گرمیوں میں بھی یہاں اس کمرے میں جو ہے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اسی گرمی کی وجہ سے. سونیا ٹہل رہی ہے. صفائی وغیرہ تو ختم ہو گئی ہے ساری. بچے چھت پہ گئے ہوئے ہیں دھوپ لگانے کے لیے. جنت ٹیوشن گئی ہوئی ہے. السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. زیادہ باتیں مت کریں، آٹا گوندیں. یہ ابھی دیکھیں 11:30 بجے ان کی ابھی کام ختم ہوئے ہیں. پھر میں جب ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آپ شوز پہن کے نکلتے ہیں، اپنا کام کر کے گھر واپس آتے ہیں، تو باہر گھومنا اور دھوپ میں جانا تو اچھا لگتا ہے. گھر میں جب سردی میں کام کرنا ہوتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے ہم نے اب سارا کام ختم کر لیا. آپ میری روٹین سے چلو نا، یہی کام صبح 8 بجے تک ختم ہوئے ہوں. تو آپ نے کون سا ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے؟ 10 بجے تک آپ کی ہانڈی تیار ہوئی ہوئی ہو، اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں. نہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، نہ بچی نے اسکول جانا ہوتا ہے، نہ آپ نے کام پہ جانا ہوتا ہے کہ میں صبح 8 بجے سردی میں کبھی اوپر بھاگوں کبھی نیچے بھاگوں. تو ابھی بھی میرا کام نہیں، میں نے آج ہی ان پہ سب پہ ذرا سا میں نے بولا بھائی اب جو ہے نا یہ سونے والا کام دوبارہ ختم کرو. دن کے ٹائم سو جایا کرو، صبح دوبارہ نہیں سو. تو اسی چکر میں میں صبح 9 بجے تک جاگتا رہا، لیکن ان کو آوازیں دیتا رہا. سونیا
یہ اچھی بلی جاگ رہی تھی لیکن سر اٹھا کے مجھے دیکھتی اور پھر کمبل میں گھسی رہی ہے. دیکھیں گرمی ہوتی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، سردی ہے، سردی میں نہ صرف اٹھنے کو دل کرتا ہے نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. پھر ساری دنیا اٹھی ہوئی دوسری ہوتی بات ہے. یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی، میری کافی بہنیں میسج کر کے بولیں گی اگر بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، آپ نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، تو پھر تو چاہے سردی چاہے گرمی چاہے بارش ہے وہ تو کام کرنے ہی کرنے. اب جانا ہی کہیں نہیں ہے تو سردی میں صبح اٹھ کے کبھی اوپر بھاگو جا کے کھانا پکانا بھی بچ جاتا ہے، شکر الحمدللہ. لیکن سردی اب زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہے تو پھر مجھے بھی اب سردی لگ رہی ہے. کام ابھی ہمارا ہو گیا، ابھی اس کے بعد کھانے پینے کا کام ہے. آپ زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آٹا گوندیں اور کام میں کرتی ہوں دیکھتی ہوں. نہیں صبح میری بات سنو، سچی پتیلے میرے اوپر چھت پہ ابھی دھلنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، وہ میں جا کے ابھی پانی گرم کر کے اوپر دوں گی. اچھا میری سچی بات سنو، سچ بتانا، صبح نماز پڑھنے کے بعد جی بستر سے نکلنے کے بعد جب دوبارہ آدمی بستر میں جاتا ہے پاؤں گرم ہوتے ہیں؟ تو یہی کہ میں کہہ رہی ہوں نا، اتنی سردی ہوتی ہے پھر دل کرتا ہے باہر کام کرنے کو، پھر سردی میں نہیں پاؤں پھر بھی گرم نہیں ہوتے ہو جاتی دوبارہ. ہے. ڈبل آپ نے سکل کمل کیا ہوتا ہے نا، آپ جو ہے نا نہیں ہوتے ہیں، میرے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ جو رات کو گرم ہو جاتے ہیں وہی ہو جاتے نہیں ہیں. شکر الحمدللہ، میں جب سحری کے ٹائم پہ اٹھتی ہوں نماز، میں نے اس دن بھی بتایا ہے، میں اسی کمرے میں جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، پھر میں نماز پڑھتی ہوں، پھر اذانیں ہوتی ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، سبق پڑھتے اگر پھر میں اٹھتی ہوں باہر آتی ہوں حال میں تو یقین مانے اس کے بعد مجھے واقعی بہت زیادہ سردی لگتی ہے. جب تک میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں سبق پڑھتی رہتی ہوں مجھے سردی نہیں لگتی ہے. میں ہانڈی وغیرہ لے آیا ہوں جی، میرا کام تو صبح نہیں ختم ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ابھی آٹا اور گوندھیں، کیا آئے میں کام آٹا ہے؟ ڈال کے دیتی ہوں آپ کو. آٹا شاٹا پانی گرم کرو گی تو گرم ہے نا، گوندوں گا، وہ جب سے ویسے رکھا میں ہوا نہیں پکانے کے گونتا. لیے کیا لے کے آئے یہ ہاتھ کے پوٹے جو ہے نا یہ پھر گرم ہی نہیں آپ ہوتے. کے پوٹے اچھا یہ دیکھیں جی، کان، ادھر دکھائیں نا، ہاتھ اور یہ ناک. ادھر دکھائیں. کل یہ جو پتیلا ہے نا بوائل کرنے کے لیے اور مسالہ بنانے کے لیے علیحدہ پتیلا گندا کیا ہے، اور پرسوں میں نے جو ساگ بنایا تھا اس کے لیے کڑھائی کے اوپر گندی علیحدہ پڑی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے دم لگایا ہے. یہ پتیلا علیحدہ گندا ہے. اب یہ سارے پتیلے جا کے میں منع کر رہا تھا، آپ نہیں بولا اس میں دم لگاؤ. حالانکہ اس میں دم آ جاتا. نہیں آتا. آپ نے بولا کہاں نہیں سے سالن بھی آتا؟ زیادہ ہے، سونگے چاول بھی ہے، خراب ہو آپ جائیں مجھے گے. پہلے یہ پتیلا دیتے میں اسی میں ابھی میں سالن. اوپر پانی رکھا ہے نا گرم کرنے کے لیے، میں اوپر جا کے آپ آٹا گوندیں. پکانے کے لیے کیا لے کے آئے؟ وہ چکن آلو کا سالن بنانا. پھر چکن آلو کا سالن ہی بنانے کے اور لیے. کیا لاتا؟ سبزی کل کھا لی. دال مسالہ جو ہے نا وہ جو آپ لے کے آئے ہیں وہ مسالہ نہیں ہے. کل رات کو میں وہ بتا رہی تھی، کہہ رہی ہے یہاں پہ نا مین چوک وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر افتخار کے پاس جب ہم جاتے ہیں، کہتے اس کے ساتھ جو مسالہ ہے وہ کراچی والے مسالہ دیتے ہیں. پہلے ہم لوگ بھی وہاں سے لے کے آتے رہے، وہاں پتہ کرو وہاں سے آپ کو مسالہ اگر ملے اچھا. تو میں نے بولا پہلے بتاتی تو میں یہاں آئی ہوئی تھی قریب رات کو ہم لوگ جب گئے تھے، تو میں نے بولا شاید لے لیتی، تھوڑا سا پتہ کر لیتی، چیک کر لیتی. تو باقی یہ کہ مسالے کے بنا پھر یہ ہڈی جو ہے نا آلو گوشت سالن، وہ تو آپ بولتے ہو شوربے والا گریوی والا سالن. اچھا جی، جب خود گونتی ہے نا تو 4-5 پیڑوں کا آٹا گونتی، اور جب مجھ سے گنواتی ہے یہ دیکھیں یہ بھر کے رکھ دی ہے. نہیں بتائیں کیا، آپ آٹا اچھا گوندتے ہیں، نرم ہوتا ہے. پھر میں روٹیاں بناتی ہوں تو پھر وہ میری روٹیاں جو کہ ویڈیو بنتی ہے نا وہ وائرل ہوتی ہے. اور سب سے اچھا کام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ہوتا ہے. آپ آٹا اچھا گوندتے ہیں اور میں روٹیاں اچھی بناتی ہوں، پھر آگے جا کے ہماری ویڈیو اچھی چل اب رہی یہ ہے. اتنا آٹا ہے نا، یہ گونتے گونتے میرے کالے کپڑوں پہ گرے گا، وہ کپڑے سفید ہو جائیں گے. ایپرن آنے والا ہے ہمارا، اب ہمیں نام بھی آ گیا ہے ایپرن. ہاں آنے والا ہے. میرے گلوز بھی آنے والے ہیں. میری یہ پیاری بہن نے مجھے بولا ہے کہ سونیا آپ کے ہاتھ جو ہے نا خراب ہوتے ہیں، تو تھینک یو بہن میری، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں کسی کو کسی نہ کسی کو تو ہوتی ہے نا میرے. تو اب میں ایپرن پہن کے آٹا گوندوں گا. تو میں ایپنر پہن کے بھی ایپنر ہے ایپرن میں کام کروں گی. چلے کھانا پکانے میں بھی اور برتن دھونے میں بھی، آٹا گوندنے میں بھی، سب کام آ جائے گا. اچھا جی، میں اور سونیا بھی اوپر آ گئے ہیں ڈیرے پہ. بچے پہلے ہی ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. دھوپ لگانے آئے ہو تو دھوپ لگاؤ، یہاں آگے پردہ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ دھوپ میں بھی نہیں بیٹھا زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بات تو صحیح ہے. وہ چادروں کے اوپر سے نا گرمائش نیچے آتی ہے. جی آپ کے لیے بری خبر بھی ہے. کیا؟ لکڑی ختم ہو گئی ہے، اور جو ہے نا ابھی تو رمضان میں کہیں جا کے سلنڈر کے اوپر ہی سارا کام ہوگا. ابھی تو رمضان کے آگے ٹائم ہے، کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے پھر اوپر نیچے نہیں بھاگ سکتے، سب کا روزہ ہوگا. ابھی تو چلو میں کبھی روزہ رکھ لیتی ہوں تو اوپر بنا لیتے ہیں. رمضان میں تو پورا
सेरी और अफ्तारी दोनों नीचे ही होंगी। तो अभी मेरे ख्याल में वही है कि हुसैन दिखाओ पापा को। हाँ तो आज बस ये है। बहुत है, साल एक चलेगी। आज की नहीं जलाओ तो साल एक चल जाएगी ना। नहीं, आज की आप रोटी भी बनाओ और सालन भी बनाओ तो ये तो हो जाएगा, तो कल के लिए नहीं है। हाँ ये है कि ये फटा फिर जो है ना पहले भी तो ख़त्म हो गई थी, फिर आ गई। खुद आ गई थी ना। अल्लाह करेगा कुकिंग की तैयारी होगी है जी। अच्छा जी, जन्नत आ रही है ट्यूशन से वापस। अच्छा, इसकी मुझे पहले ही पता था कोई ना कोई। मम्मी की दुकान पे छोटे गुल्लक आ गए। तो क्या करूं, इस तरफ हो। अच्छा मेरे को पैसे दो ना, मैं चीज खाऊंगी। मुझे पहले ही पता था, आप ट्यूशन से जब आई हो ना, आपकी मैंने गली से आवाज़ सुन ली थी। आप जो गली में बातें करती हुई आ रही थी ना, मैंने सारी बातें सुनी आप दोनों की। क्या प्लान बना रही थी तुम दोनों? ये बोल रही थी मैं पैसे ले रही हूँ अपने बाबा से। मैंने बोला तुम्हारी मर्जी, लो या ना लो। ये नहीं बोला, तुम लोगों ने बोला हाँ सही है, पैसे लेते हैं चीज़ लेने जाते हैं। और गुलों के लिए तुझे पैसे लेता दूँ और उसके लिए नहीं, लेता। पैसे गुल्लक तो है। तो गुलों का हम लोग लेके आए आपके लिए, उस गुलों पे हम लोग रोज पैसे डालें। पैसे भी ले लियो गुल्लक। जन्नत मेरी बात सुन, तू इस तरह करती है ना, एक काम कर, तू पैसे ही ना ले, बस गुल्लक में डाल दे। हाँ, पैसे ही नहीं ले, गुलक में डाल दे पैसे। बाबा मैं 20 रुपए ही खाती हूँ ना सिर्फ। हाँ, दिन में 20 रुपए खाती है सिर्फ। तू कितने खाती है? कभी 50, कभी 100, कभी ज़्यादा पैसे खा लेती कभी। वे जन्नत, आज मेरा भाई मुझे ये झूठ बोल रही है, स्कूल जाते हुए अबू पे इसको पॉकेट मनी 50 रुपया मिलती है स्कूल जाते हुए, इसका बाबा दे के जाता है, उसके बाद इसको कुछ नहीं मिलता। नहीं करो। बाबू पैसे दे रहा। ऐसा रखती है। आजा 10-10 रुपए दोनों को मिल गए। अब फटाफट चीज़ लेके वापस आओ। बाबा हम तो खेलते हैं, ट्यूशन पढ़ लिया? खेलते हैं हम लोग। मैंने ठीक कर लिया। घर पे ही रहना, घर पे बात से बाहर नहीं निकलना। सोनिया को अम्मी याद आ रही है जी। सोनिया रो मुझे रही है। कराची भेज रहे हैं आप, ये देखें आंसू आ गए सोनिया के, सचमुच के। भेज रहे मुझे कराची, मैंने कराची गया। धुआं लगा है जी, वहाँ से उठ के भागी है अभी। वैसे मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं कराची जा सकती हूँ। तो जा सकती हो ना, मैंने मना वो थोड़ी आप कहा है सब कि कुछ आप छोड़ नहीं जा के, सकती। कल मेरे भतीजे को लगी है, चोट लगी है, तो ऐसे ही होता है ना, बहन भाइयों के ऊपर कोई दुख तकलीफ हो तो फ़ौरन जाके देखना चाहिए। आपको मैं अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं कि चली जाऊँ। मैं सब, मैं और जन्नत दोनों, तुम आप तीनों बाप बेटा रहो, 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। तो हमें क्या ज़रूरत है रहने की? चलो फिर सारे अच्छा चलते जी, हैं। परसों रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई मेरे है। बड़े भाई को कुत्ता काटा है, कुत्ते ने काटा है, वो तो मैंने बताया ही नहीं। अच्छा, इसने जी अपनी अपना खून हो हाँ, रहा है। ये मेरे बड़े भाई को कुत्ता काटा हुआ है, आज 2 हफ्ते हो गए। सचमुच का कुत्ती ने काटा है, कुत्ती ने, सॉरी, इंजेक्शन लग रहे हैं। हाँ, इंजेक्शन लग रहे हैं। ठीक है। मेरा बड़ा भाई रहता है, वो दूध लेने बेचारा गया हुआ था बाड़े में। बाड़े में, तो वापस आ रहा था, गाड़ी के नीचे कुत्ती ने बच्चे दिए हुए थे। वो कहे जैसे ही पास से गुजरा है और कुत्ती ने जो है ना पाँव पे चाक काट लिया। तो मजाक नहीं है, ये सच्ची नहीं, बात हकीकत, है। हाँ, सही बात ये तो बल्कि 3 हफ्ते होने वाले हैं। है। हाँ बताए, फिर हमने फ़ोन लेकिन मैंने वीडियो में बताया किसी को, मैंने बस फ़ोन आया था, वो भी भाई भतीजा जो है मेरा, वो हसन के साथ जी। बातचीत करते रहते हैं। उसको पता चला तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने फ़ोन किया, तब मुझे इत्तला मिली। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल रही हूँ जी, उस दिन रात को मेरी तबीयत ख़राब हुई। यकीन माने, अगर ये मुझे नींद की गोली, उस तरह सुकून की गोली ना देते, अगर इसी तरह मेरी रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब होती ना, सुबह पहले ही गाड़ी पे टिकट करवाते। ये बोलते सोनिया बंद करो कमरे में सामान, चलो मैं यहाँ पे ये नहीं देख सकता, आपकी तबीयत ख़राब, मैं यहाँ अकेला। और यार वो सारी बातें छोड़ो, मैं बात फिर ये यकीन माने, मैं पूरी रात जो है ना, फिर मैं तो फ़ौरन नींद की गोली लेके सो गई। मैंने बोला इनको वो नहीं करूँ, इनको ज़्यादा टेंशन ना दूँ। ये साल 1.5 साल में हमारे जी 2-3 रिश्तेदारों को कराची में कुत्ता काट चुका है। कराची में कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं कराची की जो वो हैं ज़िम्मेदारान, उनसे अपील करता हूँ कुत्तों के बारे में भी कुछ सोचें। वो देखें, वो पड़ी हुई
اس کو کتے کا نام لیا وہ پڑی ہوئی ہے. اچھا جی کھانا وغیرہ کھا کے اوپر سے نیچے آ گئے. سونیا گیس کا فلیم ہلکا کرو, یہ کوئی چوری کا گیس تو نہیں ہے, کراچی تو نہیں ہے جہاں کنڈے کا گیس مل جاتا ہے. یہ پیسوں والا سلنڈر والا گیس ہے. وہ آج کل تو خیر دوسرا بھی بڑا مہنگا ہے, یہ تو پھر ہے بھی سلنڈر کا. تو کچھ یہ خیال آپ کرو. خود بھرواتے ہیں نا, تو یہ تو استعمال زیادہ کر سکتے ہیں. چوری کا گیس انسان کو ڈر لگتا ہے کہ چوری کی چیز ہے, یہ تو خود بھرواتے ہیں, یہ تو یوز کر سکتے ہیں. نہیں ڈرتے لوگ جو ہے نا. پھر وہ تیز کر دیا. 2 کپ کہوہ بن رہا ہے جی, سبز پتی کا کہوہ. کھانے کے بعد تھوڑا سا کہوہ کبھی کبھی بنا لیتی ہے. سالن یہ جو ہے نا ہم نے وہ بڑے تھال میں نا ہم نے روٹی کتر کے منڈ کے کھایا ہے. منڈ کے کھایا, باقی سٹاک کر دیا ہے جی رات کے چوری لیے. بنا کر کھایا ہے. منڈ کے کھایا کا مطلب یہ ہے. اور رات کے لیے سٹاک کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ رات کو بھی چلے گا, یہ کل صبح بھی چلے گا. اس طرح کے سالن جو ہوتے ہیں نا تو زیادہ چلتے ہیں, اور چکن جو ہے نا آدھا کلو ہوتی ہے ہمارے پاس, تو ہم لوگ اس طرح اس میں سے بھی ہاں اپنے حساب سے چلتے ہیں جی. اپنے جو بھی ہمارا چادر اس حساب سے. سردی بہت زیادہ ہے نا, کم کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں زیادہ باہر نکلے, سردی لگ جائے گی. میں اپنے لیے بنا رہی تھی جی, میں نے بولا کہوہ بناتی ہوں نیمبو ڈال کے ہلکا میٹھا. انہوں نے بولا سونیا میں بھی تو یہیں پہ ہوں, 2 کپ بنا رہی ہوں. پھر اچھا جی کہوہ تو بن چکا ہے. ایک بری خبر یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا نماز سے پہلے سے لائٹ تیز ہو کے پھر گئی ہے. کوئی خرابی ہے کیونکہ ایک دم تیز ہوئی ہے لائٹ. پمپ چل رہا تھا, پمپ تو خیر میں نے بند کر دیا. اس دوران گئی ہے جب پمپ چلایا اوپر پانی کا. ہاں تو خود ہی پمپ بند ہوا ہے. بجلی نے جھٹکا مارا ہے, پمپ سلو ہو کے ایک دم تیز ہوا ہے. تو میں نے پمپ کی طرف جانے لگا, لائٹ چلی گئی. ابھی پھر آئی تھی ہلکی ڈم تھی, پھر چلی گئی. میرا خیال ہے اب صحیح کریں گے. اب پتہ نہیں کب, میرا تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہے. کہوہ بن چکا ہے جی ماشاءاللہ سے. 2 کپ کہوہ. میں تو کہوہ پیتا ہوں جی ٹھنڈا بالکل, میرے سے یہ گرم کہوہ نہیں پیا جاتا. تو ویڈیو بھی آج کا ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ. اسی دعا کے ساتھ جی. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ رکھے, درگزر والا معاملہ رکھے. ہمیں دیجیے اجازت جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.